السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا حکم ساتویں آسمان کے اوپر سے آیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی سابقہ بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھو ذات بہن تھیں۔ دیگر ازواج کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوہ تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی اور اللہ کی بارگاہ میں خوب باحضاری کرنے والی خاتون تھیں، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن اترا جو قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام حکم، نام زینب، والد کا نام جحش، دادا کا نام ریاب تھا، اور آپ کی والدہ کا نام ام ایمہ تھا جو عبد المطلب کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھو تھی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا نام عبد المطلب ہوا۔ واضح رہے کہ حضرت زینب کا نام پہلے برہ تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے والے جن افراد کے نام شرعی لحاظ سے نامناسب یا غلط ہوتے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے 33 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ 590 سن عیسوی تھا۔ قریش قبیلہ کے بنو اسد میں پیدا ہوئیں اور بڑے ناز و نام، عزت و جمال، حسب و نسب کے فخر کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا۔ زید بن حارثہ کی ابتدائی زندگی کا تعارف یہاں کرانا ضروری ہے، جس کا اختصار یہ ہے۔ حضرت زید کی والدہ اپنے بچے انہی زید بن حارثہ کو لے کر میکے جا رہی تھی کہ راستے میں قبیلہ بنو القین کے ڈاکوؤں نے حضرت زید کو چھین لیا اور مکہ مکرمہ جا کے بازار عکاظ میں بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کے لیے انہیں 400 درہم میں خرید لیا۔ پھر جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بطور ہدیہ دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول فرما لیا اور انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، جس سے وہ لوگوں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے، اور ادھر ان کے والد ان کی جدائی کے صدمے میں محبت و جنون سے لبریز عجیب قسم کے اشعار پڑھتے تھے، اور انتہائی بے تابی اور بے چینی کے عالم میں انہیں جا بجا ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہیں تو حضرت زید کے والد اور ان کے چچا ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ کی رقم لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی رقم لیے بغیر حضرت زید کو اختیار دے دیا کہ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، مگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت ہم نشینی اتنی اچھی لگی تھی کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور اپنے والد، خاندان اور وطن کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحبت کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ جب حضرت زید بالغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی ایک آزاد کردہ ایک باندی سے کر دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش بھی کی تھی۔ اس باندی کا نام برکہ اور کنیت ام ایمن تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بیٹا عطا فرمایا جو اسامہ بن زید کے نام سے معروف ہے۔ حضرت ام ایمن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا دوسرا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کرنا چاہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیج دیا، مگر حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے اپنے ماحول کے اعتبار سے اس نکاح کو ناپسند سمجھا اور اس نکاح پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ حضرت زید معاشرے میں کل تک کے غلام کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور حضرت زینب قریش جیسے عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا پیغام جو حضرت زید کے لیے تھا، چونکہ حضرت زینب اور ان کے بھائی نے اسے ناپسند جانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت زینب اور ان کے بھائی بخوشی نکاح پر راضی ہو گئے۔ حضرت زینب کا حضرت زید سے نکاح کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر خود ادا فرمایا جو یہ تھا: 10 دینار مساوی پونے 4 تولہ سونا، 60 درہم مساوی پونے 16 تولے چاندی،
کچھ زنانہ کپڑے، 5 مد مساوی تقریباً 43 سیر آٹا اور 10 مد مساوی تقریباً 8.5 سیر کھجور۔ مد اس زمانے میں ایک پیمانے کا نام تھا، جیسے ہمارے زمانے میں سیر اور کلو ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دینداری تمام خاندانی دنیاوی بلندیوں سے بڑی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا واضح کیا کہ اپنی حقیقی پھوپھو کی بیٹی کا نکاح ایک ایسے آزاد کردہ غلام سے کر دیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں سراپا محو تھا۔ اور اس نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیات نازل فرمائیں جو ہمیشہ پڑھی جاتی رہیں گی اور نسب پر فخر کرنے والوں کو دینداری کی تاکید کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ گزرا، لیکن ان دونوں میں نباہ نہ ہو سکا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا، مجھے اس وقت اس معاملے میں تم سے زیادہ کوئی قابل اعتماد آدمی نظر نہیں آ رہا، لہذا تم زینب کے پاس جاؤ اور اس سے میرے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید ان کے پاس پہنچے، وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ حضرت زید کہتے ہیں، میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر پیٹھ پھیر کر ان سے کہا، زینب خوشخبری مبارک ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ نماز استخارہ پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ ادھر وہ استخارے میں مشغول ہوئیں، ادھر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر دیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔ عام دستور و ضابطہ سے ہٹ کر محض اس آیت کے نازل ہونے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اس لیے آیت اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس ان کی اجازت کے بغیر ہی اندر تشریف لے گئے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، میں اس وقت اپنے گھر میں سر کھولے بیٹھی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھر کے اندر تشریف لاتا دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ آسمان سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوگا۔ میں نے پھر اسی پہلو کے پیش نظر عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر نکاح اور بغیر گواہوں کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نکاح کرایا ہے اور جبریل گواہ ہے۔ چونکہ حضرت زینب کا نکاح براہ راست اللہ نے کرایا تھا، اس لیے اس خوشی میں وہ اظہار نعمت کے طور پر فخر کے ساتھ دوسری بیویوں سے یہ کہا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرایا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ راجہ قول کے موافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ رخصتی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا ولیمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ قسم کا ایسا شاندار ولیمہ کیا کہ ایسا ولیمہ آپ نے کسی اہلیہ کا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عربوں کی پسندیدہ اور ان کے ہاں عمدہ خوراک یعنی گوشت روٹی کا انتظام فرمایا اور لوگوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ اسی موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی طرف سے بطور ہدیہ کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کردہ اعلیٰ قسم کا حریرہ بھیج دیا تھا۔ اس ولیمے میں بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا تھا جن کی تعداد تقریباً 300 تھی، اور دعوت ولیمہ میں اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی تعداد تھی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس ولیمہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرمایا تھا کہ میں فلاں فلاں شخص کو تو خاص طور پر بلاؤں، اس کے علاوہ جو شخص بھی ملے اس کو کھانے میں شرکت کے لیے بلا لاؤں۔ چنانچہ میں باہر سے بہت سارے لوگوں کو بلا لایا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب باہر کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں مل رہا جس کو میں بلا لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر ہاتھ رکھ کر کوئی دعا پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہوئے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ 10 آدمی حلقہ بنا کر اکٹھے بیٹھ جاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے۔ لوگ آتے رہے اور سیر ہو کر کھاتے رہے۔ جو لوگ کھانا کھا لیتے وہ باہر چلے جاتے، مگر آخر میں 3 آدمی کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی گھر میں ادھر ہی بغیر پردے کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں اور دیوار کی جانب اپنا منہ کر رکھا تھا۔ یہ لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھ گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور گرانی محسوس ہو رہی تھی،
کیونکہ آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت شرم و حیا اور رعایت برتنے والی ہستی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور آپ خود باہر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی یہ آیات نازل فرمائیں: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ داخل ہو، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لے لو، یعنی واپس چلے جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات میں کسی سے شرماتا نہیں۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ واضح رہے کہ پردے کے واجب ہونے کا یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ حکم تمام خواتین کے لیے ہے، جیسا اس سورت کی آیت نمبر 59 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور یہ جس آیت کا ترجمہ پیش کیا گیا یہ سورت احزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 53 برس کی عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں 20 ہجری بمطابق 641 عیسوی میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ بوقت تدفین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ موجود تھے، مگر حکم شرعی کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو قبر کے اندر آپ کے محرم مردوں نے اتارا، اور قبر میں نعش اتارتے وقت کپڑا تان کر پردہ کر لیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دین کے معاملے میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، سچ بات کہنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی، نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی ایک ایسی عورت دیکھی ہے جو اپنی جان کو محنت میں کھپا کر مال کماتی اور پھر اسی کمائی کا صدقہ کر دیتی ہو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتی ہو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر خیر فرماتے تھے۔ وہ نیک صالح خاتون تھیں، روزے بہت رکھتی تھی، راتوں کو کثرت سے نماز میں مشغول رہتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتی اور پھر وہ ساری کمائی غریب مسکین لوگوں میں صدقہ کر دیتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑا رنگنا اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی مزدوری کرتی تھیں۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو فقراء وغیرہ میں خرچ کرتی تھی، جیسا کہ ابھی گزرا۔ بلکہ آپ کے پاس جو مال بھی کہیں سے آ جاتا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں و مستحق محتاج لوگوں پر تقسیم کر دیتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت میں حضرت زینب کا وظیفہ 12,000 درہم جو کہ 37,800 تولہ چاندی کے مساوی ہے مقرر فرمایا تو انہوں نے صرف 1 سال ہی اسے قبول فرمایا، اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ قبول کیا کہ وہ وظیفہ وصول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ مال آئندہ سال میرے پاس نہ آئے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس کے بعد وہ پورے 12,000 درہم جو تقریباً 3,02,40,000 روپے بنتے ہیں صلہ رحمی کی غرض سے اپنے قریبی رشتہ داروں نیز حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے وہ ساری رقم اللہ کے نام پر تقسیم کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا یہ ایسی نیک خاتون ہے جس سے لوگوں کو خیر ہی ملتی ہے۔ پھر ان کے پاس تشریف لے گئے اور باہر دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں سلام بھجوایا اور عرض کیا، مجھے آپ کی رقم تقسیم کر دینے کا واقعہ معلوم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مزید 1,000 درہم ان کے پاس بھیجے تاکہ وہ اس رقم کو اپنے پر خرچ کرنے کے لیے اپنے پاس رکھیں، مگر انہوں نے وہ رقم بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ ان کی سخاوت اور مال سے بے رغبتی کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق فرمایا، وہ دنیا سے اس حال میں روانہ ہوں گی کہ وہ قابل تعریف اور عبادت گزار خاتون تھیں، اور وہ اپنے جانے کے ساتھ ساتھ یتیموں اور بیواؤں کو بھی گھبراہٹ میں ڈال کر گئیں، کیونکہ وہ سوچیں گے اب ہمارے اخراجات کا انتظام کہاں سے ہوگا۔
ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم میں سے جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی ہے وہ سب سے پہلے وفات پا کر مجھے آ ملے گی۔ ازواج مطہرات یہ سمجھی کہ اس سے ظاہری ہاتھ کی لمبائی مراد ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض مرتبہ اپنے ہاتھ دیوار پر رکھ کر یا کسی لکڑی کے ساتھ ناپتی بھی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب ازواج میں جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلے انتقال ہوا تو معلوم ہوا ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ، خیرات اور سخاوت تھی۔ اسی سخاوت اور مالی ہمدردی کی وجہ سے لوگوں میں حضرت زینب بنت جحش کا لقب ماویٰ المساکین یعنی مسکین لوگوں کا ٹھکانہ پڑ گیا تھا۔